الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ نے سلسلہ نمبر 13 جس کا عنوان تھا عقیقے کا مقصد اور اس کا سنت اور مستحب وقت کیا ہے، اس دن کون کون سے اعمال انجام دینے سنت اور مستحب ہیں، اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کا عنوان سلسلہ نمبر 14 عنوان ہے عقیقے کے ضروری مسائل۔ اس کے تحت ہم آپ کے سامنے عقیقے کے ضروری اور اہم مسائل جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نمبر وار رکھیں گے۔ اس کے تحت ہم نے 9 مسائل کا 1 2 3 4 نمبر وائز کر کے 9 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے ایک مسئلے پر روشنی ڈالیں گے، کوشش کریں گے کہ جو مسئلے ہمارے سامنے آئیں وہ مدلل ہوں، مستند ہوں، حدیث سے، اجماع صحابہ سے، فقہاء کرام سے اس کا ثبوت ہو۔ انشاءاللہ ہم مدلل انداز میں ایک مسئلے کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر بچے یا بچیوں کا عقیقہ سنت و مستحب وقت میں نہیں ہو سکا، یعنی بچے کی پیدائش کے 7ویں، 14ویں، 21ویں دنوں کی تاریخوں میں عقیقہ نہیں ہوا، جو کہ یہ تاریخ مستحب ہیں، مسنون ہیں، تو ان تاریخوں کے گزر جانے کے بعد، بیت جانے کے بعد جب بھی بچوں کا یا بچیوں کا عقیقہ ہوگا تو اس وقت بچوں کا بال موڑنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بال کا موڑنا مستحب اور سنت وقت میں تھا اور وہ گزر چکا ہے۔ اب بچے بڑے ہو گئے تو اب مسنون نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکا ہے تو اس کے بال کو موڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ موڑنا چاہتے ہیں تو موڑ سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے، لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت وقت گزر چکا ہے۔ نمبر 2، ایک قابل توجہ اور ضروری بات، جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اگر وہ لڑکی ہے، بچی ہے، اور جس وقت اس بچی کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس وقت اس بچی کی عمر 7 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ بچی کا جب عقیقہ ہو رہا ہے تو اس وقت بچی 7 سال سے زیادہ کی ہے یا بچی بالغ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ان بچیوں کا جو بالغ ہو چکی ہیں یا 7 سال سے زائد کی ہو چکی ہیں، بال کا موڑنا ناجائز و حرام ہے، بالکل نہیں موڑا جائے گا۔ نمبر 3، بچے یا بچیوں کے والدین اگر مالی اعتبار سے کمزور ہیں، عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور دادا، نانا، چچا، ماموں وغیرہ میں سے کسی کی خواہش ہے، یہ تمنا ہے
کہ وہ عقیقہ کر دے ان کا، تو والدین کی رضامندی سے، بچے کے والد اور والدہ کی رضامندی سے، دادا، نانا، چچا، ماموں، ان میں سے کوئی بھی اگر عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے تو عقیقہ کر سکتا ہے، بچے کا عقیقہ ہو جائے گا۔ دلیل ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ جس جانور کو عقیقے کے لیے، نمبر 4، جس جانور کو عقیقے کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، جو جانور عقیقے کے لیے لیا جا رہا ہے، اس جانور میں ان تمام صفات و خوبیوں کو دھیان میں رکھا جائے گا جن صفات و خوبیوں کا لحاظ قربانی کے وقت میں قربانی کے جانوروں میں رکھا جاتا ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کے جانوروں میں رکھا جاتا ہے، ان تمام صفات و خوبیوں کا لحاظ عقیقے کے بھی جانور میں رکھا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جانور کیسا ہو، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت آپ کو ہمارے سلسلہ نمبر 8 میں مل جائے گی۔ اس کا عنوان ہے وہ عیب دار جانور جن کی قربانی جائز نہیں۔ سلسلہ نمبر 8 اس کا عنوان ہے وہ عیب دار جانور جن کی قربانی جائز نہیں۔ آپ اسے سن لیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل وہاں پہ مل جائے گی۔ نمبر 5، عقیقہ نہ کر کے پیسہ صدقہ کرنا یا عقیقے کا، یہ عقیقے کا بدل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہے عقیقہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں عقیقہ نہ کر کے عقیقے کے بدلے پیسہ دے دیتا ہوں، تو یہ بات صاف ہے کہ یہ پیسہ صدقہ کرنا عقیقے کا بدل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقے کی سنت ہے جانور کو ذبح کرنا، اور جانور ذبح کرنا نہیں پایا گیا، اس لیے عقیقہ مسنون ادا نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ شخص صدقہ کر رہا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو صدقے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے اس پر جو اس کو ملنے والا ہے، وہ اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، اگر کسی بچے کی پیدائش، یہ تھوڑا اہم ہے، اگر کسی بچے کی پیدائش مثلا جمعرات کی رات میں ہوتی ہے، 10 بجے 11 بجے رات کے اندر ہوتی ہے، یا اس کے بعد 10-11 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو اس بچے کے 7ویں دن کا حساب، یعنی اس کا 7واں دن کون سا بنے گا، کون سا دن 7واں بنے گا، تو اس کے متعلق فقہاء اکرام کہتے ہیں کہ جو بچہ جمعرات کے دن پیدا ہوا، یا اس طریقے سے اور بھی کوئی دن ہم لے سکتے ہیں، ہم نے مثال کے طور پہ جمعرات کا دن لیا، جو بچہ جمعرات کی رات میں پیدا ہوا تو اس بچے کے 7ویں دن کا حساب جمعہ سے لگایا جائے گا، اور اس کا جو 7واں دن بنے گا وہ جمعرات بنے گا، لہذا اس کا عقیقہ جمعرات کو کیا جائے گا، یہ اس کا سنت اور مستحب وقت تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 7، قربانی کے گوشت کو قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جس طریقے سے قربانی کے گوشت کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، اسی طریقے سے 3 حصوں میں عقیقے کے گوشت کو بھی بانٹا جائے گا۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھا جائے گا، ایک حصہ رشتہ دار، دوست، احباب، قریبی اعزاء و اقربا کے لیے ہوگا، اور ایک حصہ غریب محتاج میں بھی تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 8، عقیقے کے گوشت کو پکا کر اپنے دسترخوان پہ دوست، رشتہ دار، اعزاء و اقربا کو، احباب کو دعوت دے کر کھلانا، عقیقے کے گوشت سے ان کی ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ اس میں بھی فائدہ ہے کہ آپس میں الفت و محبت بڑھے گی، آپسی تعلقات مضبوط ہوں گے، اور اس میں اظہار یکجہتی بھی ہے، یہ بھی کرنے میں فائدہ ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 9، عقیقے کے گوشت کو اپنے غیر مسلم پڑوسی، اپنے غیر مسلم قریبی دوست احباب کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے، وہ دلیل اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہے، حوالہ نمبر کے ساتھ ہے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور دیکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری اگلی قسط یعنی سلسلہ نمبر 15 جس کا عنوان ہوگا بچے کی پیدائش پر، بچوں کی پیدائش پر مبارکباد پیش کرنا سنت ہے یا مسنون ہے یا مستحب ہے، کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص للہیت کے جذبے سے سرشار فرمائے، محنت و قربانی کو بے حد قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔